السلام علیکم دوستو، علامہ محمد اقبال کا یہ نعتیہ کلام یقیناً آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا۔ تو آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی سوچ کے مطابق اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا تشریح کی جائے۔ اگرچہ میرا علم بڑا عامیانہ ہے، لیکن علامہ صاحب نے جس نہج پہ، جس تفکر پہ یہ لکھا ہے، یقیناً مجھ جیسے ناتواں کا وہاں تک پہنچنا بالکل ناممکن ہے، لیکن ایک حتی المقدور صحیح کی جا سکتی ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ دانا ہمیں پتہ ہے کہ دانا شخص ہم بولتے ہیں جو بندہ کچھ جانتا ہو، علم والا ہو۔ سبل جو ہے یہ سبیل کی جمع ہے۔ سبیل ہم بولتے ہیں رستے کو، جیسے ابن السبیل مسافر کو بولتے ہیں جو رستے میں ہی موجود ہو، اور فی سبیل اللہ ہم بولتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام رستوں کے جاننے والے تھے۔ اس کائنات کے جتنے بھی رستے تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، بخوب جانتے تھے۔ ختم الرسل کا مطلب تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس پوری کائنات کے آپ مولا ہیں، آقا ہیں۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے بادیہ نشین جو گو کھانے والے تھے، جن کے اندر تہذیب و تمدن رتی برابر بھی موجود نہیں تھا، ان لوگوں کے درمیان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو یقیناً ان کا مقام آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچ گیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اصل میں وقت کا آغاز ہوتا ہے جب اس زمانے کی ابتدا ہوئی۔ وقت کی پیدائش ہی تب سے ہوئی ہے جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا۔ اگر آغاز کو ہم نہ لیں تو یقیناً وقت کی ابتدا یا وقت کی پیدائش کو ہم بالکل کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہی اول وہی آخر میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی ابتدا ہیں، اور آپ ہی اس کائنات کی جو ہیں وہ آخر ہے، مطلب کہ اس کائنات کا ملجا و ماوا آپ ہی ہیں۔ اور پھر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کہ قرآن کی جو عملی شکل ہے وہ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔